جو علامہ صاحب کی بات ہے وہ یہ کہ اتفاق اسی بات پر ہے کہ پہلی منقبت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہی گئی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا منقبت نگاری کا آغاز۔ اگر ہم بات کریں کہ اب اقسام پہ اگر ہم بات کریں کہ منقبت کی اگر اقسام ہوں گی اور اس کی اگر آپ اس کو کلاسیفائی کریں تھوڑا سا اس طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ابرار بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک اچھے موضوع پر آج گفتگو کر رہے ہیں کہ منقبت نگاری کب اور کیسے کہاں سے شروع ہوئی۔ مجھ سے کہیں بہتر یہاں پر افراد موجود ہیں جو اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور کریں گے۔ علامہ صاحب نے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کی، منقبت نگاری کی بات کی تو میرے دائیں جانب ماشاءاللہ ایک بہت بڑے شاعر ہمارے زمانے کے طاہر سلطانی صاحب یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بولنا بہت مشکل ہے۔ پھر خالد مرزا صاحب بھی یہاں موجود ہیں، وہی منقبت نگاری ماشاءاللہ ان کی بھی تحریر موجود ہے۔ پھر ہمارے حضرت خاکی صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ اب ان کے سامنے آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جو اس سخن سے بالکل نابلد ہے گفتگو کرے، یہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے۔ آپ لوگوں کا قد اس لحاظ سے بہت بلند ہے، آپ چاروں کا جو یہاں ماشاءاللہ موجود، بلکہ آپ خود بھی کم نہیں ہے ماشاءاللہ۔ آپ کا خود تو تعارف سے نہیں ہوا، لیکن آپ نے جو نعت پر کام کیا ہوا ہے الحمدللہ پچھلے 15-20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، تو ایک الگ آپ کا ایک کام کیا ہوا ہے۔ پھر ابرار بھائی ہمارے موجود ہیں۔ بس آپ سب میں مجھے صرف یہ فوقیت حاصل ہے، میں قد میں لوں گا بس، اور نہیں ہے۔ اس قد سے نہیں، اس قد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اوپر سے نظر آ رہا ہے وہ دکھاتا ہوں۔ تو بات منقبت کی آپ نے کہی اور نعت، یہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صالحین ساتھ ساتھ ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف آتی ہے اس کا لفظ نعت یا قصیدہ یہ مخصوص ہے، اس لیے کہ آپ نے تعریف کر دی منقبت کی، منقبت مخصوص ہو گیا غیر نبی سے۔ نعت کے لیے پیمانے محدود ہیں، وہ یہ ہیں، اب سب یہاں صابر بیٹھے ہیں، میں تو ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو سن رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں بتا رہا۔ نعت کے لیے مشکل ترین کام یہ ہے کہ نعت کہنے والا یعنی جو شاعر ہے اس کو ایک بات کا بہت زیادہ اس کو اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ جب وہ نبی کے وسلم کا تعریف کرے منظوم یا منثور بھی، حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی اس تعریف کے اندر الوہیت کا خیال رکھنا انتہا ضروری ہے کہ الوہیت سے جا کر چیز نہ لگے۔ لہذا اعلی حضرت کے بقول نعت کہنا اتنا مشکل ہے کہ جیسے ایک تلوار پر چلنا، کہ اگر تعریف میں کمی کرتا ہے تو بھی غلط ہے اور تعریف میں زیادہ کرتا ہے تو بھی غلط ہے، دونوں طرف سے پابندی ہے۔ اب اعلی حضرت رحمۃ اللہ جیسے شاعر تو خیر بہت کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس نعت میں بھی پچھلے 50 سال کے اندر جو نعت گو شاعر ہیں انہوں نے دامن کو بچایا اور زیادہ تر انحصار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التجا کا، مناجات کا، استغاثے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے کے لیے ایک شخص کو قرآن کریم بہت زیادہ اس کا مطالعہ ہو، اس کے بعد اس سے زیادہ جتنی بھی تعریف و توصیف احادیث کے اندر ہے اور صحابہ کرام نے کی ہے، اگر وہ اس کو معلوم ہے تب تو وہ تعریف کر سکتا ہے۔ اس کے بغیر حضور کی نعت کہنا آسان نہیں، اسی لیے اچھا کیا ہمارے شعراء نے جو مطالعہ اس نوع کا نہیں رکھتے، وہ التجا تک رہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، حضور سے التجا نہیں کریں تو کس سے کریں گے، یہ تو حق ہے، بات ظاہری بات ہے۔ اسی طریقے سے مناقب، اب جیسے تعریف کی انہوں نے کہ ہمیں اس کے پیچھے کیا ہے نا، بات یہ ہے نا، نقیب پیچھے کیا ہے، پیچھے اس کا کردار ہے، جس کی آپ تعریف کرنے جا رہے ہیں، غیر نبی کی بات آ رہی ہے نا، اس کی ہمیں تعریف کرنے جا رہے ہیں، اس کا کردار
علمی کردار اور ظاہری کردار دونوں، یہ اگر وہ جانتا ہے تب تو وہ تعریف کرے، ورنہ جو وہ کرے گا پھر اپنا دامن بچائے اور لفظ وہ استعمال کر لے جو ایک عام استعمال ہوتے ہیں، اس میں جو چاہے وہ کہہ دے. لیکن پھر بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ نے تعریف پوری نہیں کی تو بخل ہو جائے گا، اور آپ ظاہر بات یہ حسد آپ کر رہے ہیں تو وہ تعریف پوری نہیں کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے تعریف زیادہ کر دی کردار میں نہیں ہے تو پھر بھی آپ بہت بڑی غلطی کریں گے. اس لیے وہ اس مقام کا نہیں جس مقام کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اس لیے اس شخص کی آپ کو اگر تذکرہ نہیں معلوم ہے، اس کے حالات نہیں معلوم ہیں، تو پھر آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے. اس کی مثال بہت ساری دی ہے، یہاں میرے احباب بیٹھے ہوئے دے سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو مناقب لکھی ہیں، شاید میں سیکنڈ راؤنڈ میں گفتگو کروں گا وہ، لیکن ایک اشارہ کروں گا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناقب کم کیوں لکھی؟ ایک تو وقت کم، دوسرے یہ کہ جتنا وہ غوث اعظم کو جانتے ہیں اور جانتے تھے اور جتنا ان کے قریب رہتے تھے، اسی لیے ان کی تعریف کی انہوں نے. کیونکہ وہ سراپا جب تک دیکھتے نہیں، ایک سب جانتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ جتنی بھی نعتیں لکھی ہیں سراپا سامنے ہے، دیکھ رہے ہیں، وہ جلوہ سامنے ہے تو جلوہ لفظوں میں آ رہا ہے. یہی ان کا حال غوث اعظم کے ساتھ.